گھر نہیں ہے۔ اس ظالم باپ نے اس وقت ظالم تھا، لیکن بعد میں جب مشرف بہ اسلام ہوا تو ایمان کی دولت سے محظوظ ہوا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں اس کو لے کر چلنے لگا، راستے میں وہ بولنے لگی، ہم نے اس کو مارنا شروع کیا، پھر بالآخر ایک مقام وہ آیا کہ جہاں ہم نے اس کو ایک کنارے کھڑے کیا اور فاورے سے ایک گڈھا کھودنا شروع کیا۔ میں جب گڈھا کھود رہا تھا، مٹی وہاں سے نکل رہی تھی، ہمارے پیروں پر آ رہے تھے، مٹی نکل رہی تھی، ہمارے سر پر پڑ رہے تھے، مٹی نکل رہی تھی، ہمارے بدن پر پڑ رہے تھے۔ ہماری بیٹی دوڑ کر آتی تھی، ہمارے سر سے مٹی جھاڑتی تھی، ہمارے بدن سے مٹی جھاڑتی تھی اور بار بار یہ کہتی تھی، ابا جان آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں اس سخت دھوپ میں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ جب مجھے کافی دھوپ لگنے لگی تو ہماری وہ بچی اپنے دوپٹے سے ہمارے سر کے اوپر سایہ تن کر کے کھڑا، ہمارے سر کے اوپر وہ چادر تن کر کے کھڑا ہو گئی تاکہ میں دھوپ سے بچ جاؤں۔ وہ تو اتنے رحمت کا مقابلہ کر رہی تھی، اتنے ہمت و استقامت کے ساتھ میرے ساتھ کھڑی تھی، لیکن میں اتنا سخت تھا کہ میں نے اس کی کچھ بھی نہیں سنی۔ جب وہ کھڈا تیار ہوا، جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے بے رحمی کے ساتھ اپنی اس بیٹی کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ ڈال دینے کے بعد اوپر سے ایک بڑا سا چٹان ڈال کر کے وہ چیختی رہی، چلاتی رہی کہ میرے باپ آپ مجھے زندہ صرف رہنے کا حق دیجئے، آپ ہمیں اپنے گھر کے اندر مت رکھیے گا، میں کسی جنگل میں کسی پہاڑی کے کنارے، میں کسی آبادی سے باہر کسی بستی میں اپنی زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ مجھے زندہ رہنے کا حق دیجئے۔ لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اس پر منو مٹی ڈال کر کے اس کو دبا کر کے چلا آیا۔ یہ ہمارا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے اپنا پورا یہ دردناک واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں چلو، اب تک جو تم نے کیا تھا یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اب تم اسلام کا کلمہ پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ انشاءاللہ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے پورے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام بیان کیا، الگ الگ مقام پر بیان کیا کہ اگر بیٹی ہے تو اس کی صحیح سے پرورش کرو، بیٹی ہے تمہاری عزت ہے، آبرو ہے، بہن ہے تمہاری عزت ہے، آبرو ہے، بیوی ہے تمہاری عزت ہے، آبرو ہے۔ اور اگر وہی عورت اور اگر وہی لڑکی اور اگر وہی بیٹی کسی کی ماں بن جاتی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتنا بڑا مقام دیا عورتوں کو۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ عورتوں کو اس سے بڑا مقام کیا کسی شریعت نے دیا ہے؟ جتنا بڑا مقام عورتوں کو اس شریعت نے دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بے زبان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بے زبان اونٹ آ کر کے اپنا سر نیچے کر دیا۔ نیچے کر دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس اونٹ کے مالک کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ فلاں شخص کو بلا کر لاؤ۔ اس شخص کو بلا کر لایا گیا اور مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے کام زیادہ لیتا ہے، ہم کو خوراک کم عطا کرتا ہے، ہم کو خوراک اور ہمارا کھانا کم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا اللہ سے ڈرو، یہ بے زبان جانور ہے، اس کے ساتھ تم ظلم و ستم نہ کرو، اس کے وسعت سے زیادہ، اس کے طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ مت لاؤ۔
کھلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے زبان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم کسی مزدور سے مزدوری کرواتے ہو اس کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ مزدوری کروا لینے کے بعد 5 مرتبہ اس کو مت دوہراؤ۔ مزدوری کروا لینے کے بعد 10 مرتبہ مت دوہراؤ۔ مزدوری کرا لینے کے بعد یہ مت کہو کہ اگلے مہینے پیسہ لینا، یہ مت کہو کہ ابھی میں گوہاٹی میں ہوں، یہ مت کہو کہ میں ابھی دلی میں ہوں 10 دن کے بعد آؤں گا تب تمہیں پیسہ دوں گا۔ اگر کام انہوں نے 300 کا کیا ہے تو 250 دے کر کے اس کا حق مت مارو۔ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا جائے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ٹھنڈی کے زمانے میں تو مزدور کو پسینہ نہیں آتا ہے، تو اس کو کیسے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے گی؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پسینہ سوکھنے میں وقت نہیں لگتا، اسی طریقے سے اس کا کام ختم ہوا فوراً اس کو اس کی مزدوری دے کر کے اس کو واپس کرو۔ اس کو داڑاؤ مت، اس کو پریشان مت کرو، اس کے اوپر اپنا روب مت جماؤ، اس کو اپنی طاقت کا اور اپنے بڑے ہونے کا اس کے اوپر کیا ہے روب مت جماؤ۔ ایک کمزور آدمی پر روب جما کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گے، کسی اور کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔